سورہ اسراء میں والدین سے نیکی اور بھلائی کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ اکبر واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یعنی تمہاری ماں یا تمہارا باپ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک فلا تقل لہما اف تک نہ کہو ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ وقل لہما قولا کریما بڑی نرم خوئی کے ساتھ بات کرو، محبت سے بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو، اور پھر فرمایا واخفض لہما جناح الذل، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو اے میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ دوستان گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر ویسے رحم فرما جیسے یہ میرے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، جیسے اللہ اپنے نیکوکار ماننے والے اور اپنے فرما بردار کو بھی رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے، نبھا رہا ہے، اور اپنے نہ ماننے والے کو بھی، مشرک کو بھی، کافر کو بھی، بدکار، سیاہکار، گنہگار کو بھی پال رہا ہے، ویسے ہی یہ صفت ربوبیت کہ جس کا تذکرہ ماں باپ کی شان میں کیا کہ کما ربیانی صغیرا، کہ والدین کی فطرت میں بھی اللہ نے یہی چیز رکھی، یہ صفت رکھ دی کہ اولاد اچھی ہو ماں باپ تب بھی اس سے حسن سلوک کرتے ہیں، اولاد بری ہو تب بھی ماں باپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ماں باپ کے دل کا دروازہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت، باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ باپ ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو سمجھو کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ تمہارے لیے کھل گیا، اگر ماں راضی ہے تو سمجھو کہ پھر جنت تمہارے لیے آراستہ و پیراستہ کر دی گئی۔ ساری زندگی انسان نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی اذانیں، اقامت اور توحید و رسالت کے بیان کرتا رہے، صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک ذکر و اذکار اور دیگر ورود و وظائف میں انسان مصروف عمل رہے، لیکن اگر مرتے وقت اس کے والدین اس سے نالاں ہیں، اس سے ناراض ہیں، تو کسی صورت میں اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر زندگی میں گناہ کرتا رہا، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن آخری وقت جب ماں باپ دنیا سے گئے تو ماں باپ نے اپنے مرتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی کہ یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، تو بھی اس سے راضی ہوگا، تو ماں باپ کی اس دعا کا صدقہ اللہ گنہگار سے گنہگار شخص کو بھی بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی، یہاں پر اس آیہ مقدسہ میں جو بات کہی گئی کہ ماں باپ جتنی بھی سخت بات کریں، چاہے وہ کتنی ہی تمہاری طبیعت کو ناگوار گزرے، لیکن تم اف تک نہ کرو، ان کو چھڑکو نہ، ان سے اس طرح نرمی سے بات کرو کہ وہ بات تم سے کرتے ہوئے گھبرائے نہ، اپنے لہجے کو دھیما رکھو، وہ ڈرے نہ تم سے بات کرتے ہوئے۔ بچپن میں تم ایک بات کو 6 بار 10 بار پوچھتے ہو، ہر بار تمہاری بات کا جواب دو۔ یہ نہ ہو
कि जब वो बुढ़ापे को पहुंचे और तुम जवानी को पहुंचो और वो एक से दूसरी बार किसी बात पर, एक से दूसरी बार कोई बात तुमसे पूछ ले, तो तुम उसका जवाब देना मुनासिब न समझो, या तुम्हारे रवैये में सख्ती आ जाए, या तुम्हारी जुबान में सख्ती आ जाए, तुम्हारी जुबानें तुम्हारे वालिदैन के बारे में इस हद तक बंद हो जाएं कि उनकी किसी बात पर खफगी और नाराजगी का इजहार न होने पाए, और कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैमाना सब्र उनके मामले में इस हद तक लबरेज हो जाए कि तुम उन्हें झिड़कने लगो या उनके साथ सख्ती, दरश्ती और तलखी के साथ पेश आओ, और इस तरह उनकी दिल शकनी हो, या उफ तक न कहने की मानवीयत व हिकमत पर गौर थोड़ा जरूरी है कि ऐसा क्यों फरमाया गया। ये बात इसलिए कही गई कि जब आप उफ कहते हैं तो ये हालत बिलामूम उस वक्त पेश आती है जब माँ बाप बुढ़ापे की कैफियत में होते हैं और इंसान उनकी किसी बात पर, उनके रवैये पर या उनकी झुंझलाहट पर, बुढ़ापे में अक्सर माँ बाप, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार बात करते हैं, तकरार करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज को करवाना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुंह से निकले उफ, यानी उफ का लफ्ज उस वक्त निकलता है कि जब उकताहट होती है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये उफ कह दो तो वो ये समझे कि ये हमसे उकता गया है। ये बुढ़ापा बड़ी जालिम चीज है। जब कवाए बदनी मुज़महिल और हवा से खुमसा माऊफ होने लगते हैं तो बेबस और बेचारगी की ये कैफियत नादीद नहीं होती है। अक्सर व बेशतर वालिदैन अहद जवानी से गुजर कर बुढ़ापे में दाखिल होते हैं तो वही औलाद जिसको बचपन और लाशऊरी की उम्र में खिलाते पिलाते रहे, अपने खून पसीने की कमाई जिसकी नजर करते रहे और जिसकी जरा भर तकलीफ उन्हें गवारा न थी, जिनके लिए अपना सारा सुख चैन सब कुछ इंसान कुर्बान कर देता है, खुद को भूखा रखकर अपने मुंह से लुकमे निकाल निकाल कर इंसान अपनी औलाद के मुंह में देता है, और जिसको बिन मांगे हर चीज मिल जाती थी, वही औलाद जब जवान होती है तो अपने वालिदैन को मजबूर और बेबस पाती है, और इसे वो जमाना याद नहीं होता कि यही वालिदैन थे जो उसके आगे पीछे रहते थे, बीमारी और तकलीफ की हालत में रात भर जागते रहते थे और अपनी विसात से बढ़कर उन्हें हर वो चीज मुहैया करते थे जिनकी उनके बच्चों को जरूरत होती थी। वही औलाद अगर उसकी तरबियत सही नहज पर न हुई हो, बचपन का जमाना निकल जाए और अपने वालिदैन की नाफरमान और गुस्ताख हो जाए तो वो समझे कि उसने उस दौर को यकसर भुला दिया कि जो उसके बचपन में जो शफकत और मोहब्बत उसके वालिदैन ने उसके साथ की है, जब उसके वालिदैन उसके लिए हलकान होते थे और उसके आराम और आसाइश के लिए कोई भी दकीका फरोगुजाश्त न करते थे, वो हर तरह से उस बात को भूल चुका। वालिदैन जब जवान होते हैं तो नेक वक्त औलाद कभी उनके सामने सर ऊंचा करके नहीं चलती, उसकी निगाहें फर्द अदब से झुकी रहती है, लेकिन बसा औकात वही नेक वक्त औलाद जिसने कभी वालिदैन की जवानी में उनकी नाफरमानी न की थी, जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये आजमाइश में पड़ जाती है। कहोलत और यानी पीराना साली, बुजुर्गी और ज़ईफी में जब उनके होश हवास वैसे नहीं रहते, उनका सुनना देखना वो नहीं रहता जैसा कि जवानी के आलम में थे, चलना फिरना वैसे नहीं रहता, तबीयत बचपने की तरफ ही पलटना शुरू, चिड़चिड़ा पाना शुरू हो जाता है, बेख्याली में बच्चों जैसी हरकत सरजद होना शुरू हो जाती है। जब तक होश हवास कायम थे और उनसे औलाद को फायदा पहुंचता था, तौन व करहन औलाद उनकी खिदमत बजा लाती थी, और जैसे ही वालिदैन के बुढ़ापे में बचपने का अंसर दर आया, औलाद रफ्ता रफ्ता उनके मामूल से हटे रवैयों से उकताहट, यानी मामूल से हटे यानी एबनॉर्मल बंदा जैसे होता है,
اکتاہٹ محسوس، اف اف کا وقت لفظ اسی وقت کہا جاتا ہے جب اکتاہٹ محسوس، چونکہ بڑھاپا آتا ہے طبیعت بچپنے کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے، لیکن کسی پر یہ کیفیت بڑھاپے کے آغاز میں آ جاتی ہے اور کسی پر تھوڑا دیر بعد آتی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، مگر جلد یا بدیر کسی مرحلہ میں بڑھاپا بچپنا ضرور لاتا ہے، یعنی وہی جہاں سے انسان شروع ہوا تھا وہ وہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت کو قرآن حکیم انسان کو اس نفسیاتی کیفیت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب بڑھاپا حاوی ہونے لگے تو طبیعت قدرے وہمی اور ضدی پن کا شکار ہونے لگتی ہے، یادداشت پہلی سی نہیں رہتی، معاملہ فہمی، تحمل اور برداشت کا مادہ مفقود ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس کمزور پڑ جاتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان۔ ہر بات پر بچوں کی طرح ضد کرنا عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ آپ انہیں کسی بات پر روکیں گے لیکن وہ سنی انسنی کر دیں گے اور عمل اسی بات پر کریں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، بڑھاپے کا پورا عرصہ اسی کیفیت میں گزرتا ہے۔ ماں باپ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکتے رہتے ہیں، جوان بیٹا اکتا جاتا ہے کہ یہ کیا ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے اور اپنے کام سے مطلب کیوں نہیں رکھتے۔ ان کی طبیعت ہر وقت وہی چیز کھانے کا تقاضا کرتی ہے جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے ان کے لیے، لیکن آپ کے بوڑھے ماں باپ سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، مگر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان کو نہ اپنی بیماری کی فکر ہوتی ہے نہ طبیعت کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ یہ بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ ان کا بیجا اصرار نت نئے مسائل پیدا کرتا ہے۔ طبیعت میں ضد اور چڑچڑاپن نیک وقت اولاد کے لیے ایک مسلسل امتحان ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ قرآنی ارشاد پر کب اور کہاں تک یہ نیک بخت اولاد عمل کرتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی عقل و خیل سے آری باتیں برداشت کرنا اور زبان سے اف تک نہ کہنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ میں یہاں پر ایک حکایت کہ ایک شخص کی والدہ بوڑھی ہوئی اور بڑھاپے میں اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو میں پہلے بیان کر رہا تھا۔ ایک دن وہ شخص اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، اماں جان کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی وہ پھر کہنے لگی، بیٹا آواز آ رہی ہے، مجھے بتاؤ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ وہ شخص پھر کہنے لگا، اماں جان یہ محض آپ کا وہم ہے، یہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بوڑھی ماں نے پھر زور دے کر کہا کہ میرے کانوں میں آواز سنائی دے رہی ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا، یہ محض آپ کا مغالطہ ہے، آپ کا وہم ہے، کسی چیز کی آواز نہیں۔ بڑھیا نے متعدد بار یہ بات دہرائی تو بیٹے سے رہا نہ گیا اور وہ آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، آپ نے یہ آواز کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے؟ آپ ناحق ہمارا دماغ چاٹ رہی ہیں، آپ کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیجیے اور یہ تکرار بند کر دیجیے۔ ماں نے یہ بات سن کر بیٹے سے کہا، فلاں صندوق میں ایک کاپی پڑی ہوئی ہے، ذرا لے آؤ۔ وہ شخص صندوق کھول کر کاپی لے آیا تو بڑھیا نے اسے بتایا کہ جب تم بچے تھے تو ایک دن تم نے 70 بار ایک بات پوچھی تھی، جس کا جواب میں نے اتنی ہی بار تمہیں چون چون کر دیا تھا۔ تو پوچھتا جاتا تھا اور میں پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر جواب دے جاتی تھی، لیکن اے بیٹے تو اپنے اور میرے صبر کا موازنہ کر، میں نے 7 بار بھی نہ پوچھا تھا کہ تیرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور تو مجھ پر برسنے لگا۔ اب یہاں پر یہ جس کیفیت کی طرف متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کرو اور اپنی زبان سے اف بھی نہ کہو، ان سے سخت لہجے میں بات نہ کرو، تلخ بات نہ کہو جس سے ان کی دل شکنی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ انسان کو یہ تربیت دی ہے کہ ماں باپ کا بڑھاپے میں خاص خیال رکھے اور خبردار اس دور میں ان سے نیکی اور بھلائی کرنے میں کوئی
कोताही न होने पाए। ये बहुत बड़ी आजमाइश और सब्र का इम्तहान है। कुरान करीम में वालिदैन के बारे में दो हुक्म दिए गए। एक तो ये कि उनसे एहसान और नेकी करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरा ये कि जब उन पर बुढ़ापा गालिब आ जाए तो उनका खास ख्याल और उनकी दिलजोई अज हद जरूरी है। इंशाअल्लाह वालिदैन के हकूक से मुतल्लिक वालिदैन और हमारी जिम्मेदारियां अगली वीडियो में जारी रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत, उनसे मोहब्बत, उनके साथ शफकत और उनके साथ वो खिदमत वाला मामला अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल